الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع
ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. محترم سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام جو رات گئے تک اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا، یہ دراصل اسی پروگرام کا تتمہ اور اس کا اتمام ہے جو عصر کی نماز کے بعد جس کا افتتاح ہوا، اور آپ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت مولانا الشیخ عبداللہ ناصر حافظہ اللہ کا آپ نے درس سماعت فرمایا. صحیح بخاری کی مناسبت سے ہی یہ پروگرام بنا، اور اسی تناظر میں یہ باقی پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے شب بھر نہ صحیح تو اکثر رات کا حصہ آپ اسی میں انشاءاللہ العزیز صرف کریں گے. علماء سے گفتگو سنیں گے، ان کا واعظ سنیں گے، اور اپنے دامن کو ان کے نصاحے سے انشاءاللہ بھرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات جو میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر یہ احسان ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جس دین کی حفاظت کا اعلان خود اللہ ذوالجلال نے آپ کیا اور اپنے ذمہ لیا. یہ صرف ہم پر نہیں چھوڑا کہ یہ میں نے تمہیں دین دیا ہے اور اس کی تم حفاظت کرو. اس کا حکم تو ہمیں ہے، لیکن اس کی اصل حفاظت کی تدبیر اور حفاظت کا ذریعہ اور حفاظت کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہاتھ لیا ہے. اللہ ذوالجلال نے پہلی کتابیں بھی نازل کی ہیں، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، دوسرے صحائف بھی اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل فرمائے. مگر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمام تر ان امتوں کے سپرد تھی. لیکن اس امت کو جو دین عطا فرمایا اور جو کتاب عطا فرمائی، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذمے لی. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ذکر، یہ دین، یہ قرآن جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا تھا،
آج بھی من و عن اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ ملحدین اور منکرین اس دین کو مٹانے کے لیے، اس قرآن کے ولولے اور غلغلے کو ختم کرنے کے لیے بڑی ہیلا جوئیاں اختیار کریں گے اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی سازش اور کوئی بھی کوشش اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے اس کی حفاظت کا ایسا اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے، اول وہلہ میں، ابتدا ہی میں، آج تک اور قیامت تک یہ انداز اسی طرح رہے گا کہ کسی بڑے سے بڑے ملحد اور بڑے سے بڑے منکر کا انکار اور الحاد بھی اس میں تحریف کے شبہات داخل نہیں کر سکتا۔ آپ غور کریں کہ اشمعی اپنے وقت کا بہت بڑا علم نحو کا امام تھا۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید پڑھتا پڑھتا اس نے یہ آیت یہاں تک پہنچا جس وقت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی تو پڑھتے پڑھتے آگے کیا کہتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم۔ واللہ غفور الرحیم کئی جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے نا، لیکن اشمعی نے یہاں واللہ غفور الرحیم پڑھا۔ تو ایک بدوی تھا، بدوی، کوئی عالم نہیں تھا، حافظ قرآن کا نہیں تھا، لیکن عربی زبان کی شد بدھ اس کو حاصل تھی، عربی زبان سے کچھ واقف تھا، قرآن کا حافظ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا او بابا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ اشمعی نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ اشمعی کہتا ہے کہ میں نے اس آیت کو پھر دہرایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ کہتا ہے کہ غلط پڑھتے ہو، یہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کچھ اور ہی پڑھا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ اشمعی کہنے لگا کہ بابا تمہیں کیا پتا ہے، تم حافظ ہو قرآن کے؟ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن جو آیت تم پڑھ رہے ہو یہ بتلاتی ہے کہ اس اسلوب پہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھتے تم یہ ہو، کہتے تم یہ ہو کہ جو چور مرد ہو چور عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی سزا یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہنے لگا اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر ہاتھ ہی کاٹنے ہیں، پھر تو ہاتھ کاٹنے کی معافی ملنی چاہیے۔ اس حکم کے بعد واللہ غفور الرحیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، سزا نہ دی جائے، اس کو معافی مل جائے، لیکن تم ایک طرف سزا سنا رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات بتلاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ تم نے گھپلا کیا ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اور کیجئے، اس نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت دہرائی۔ اب کیا پڑھتا ہے؟
والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا اب ٹھیک، اب جو تو نے پڑھا ہے یہ صحیح پڑھا ہے. اس لیے کہ سزا کے بعد تقاضا یہ ہے کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی، اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی آڑ اور حائل نہیں ہے. یعنی ایک بڑا عالم اور بڑا حافظ وہ بھی اس کے اسلوب کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ اور جائزہ لے لیتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، اس میں اگر رد و بدل ہوا ہے تو ہو رہا ہے یہاں واقعتاً ہوا ہے یا نہیں ہوا. عربی کا معمولی شد بدھ رکھنے والا وہ بھی اس حقیقت کو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا، بلکہ لطیفہ یاد آیا، دیر کی بات ہے، بزرگوں سے سنا ہے والد صاحب سے کہ بہاولپور میں حضرت شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تقریر کر رہے تھے. اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور آیت غلط پڑھی، اور پڑھی بھی قصداً غلط، بھول کے نہیں، قصداً. اور کیا ہوا، مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا شاہ جی آپ نے قرآن مجید کی آیت غلط پڑھی ہے، قرآن سے ہی پڑھے. اب شاہ جی کا بلبلہ اور جناب شاہ جی کا غلغلہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او مسلمانوں، او میں نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، تم میں سے کوئی ایک آدمی اس کو برداشت نہیں کر پایا اور اسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے کہ تم نے بخاری غلط آیت پڑھی ہے. اس عقیدے کے کیا کہنے جو عقیدہ کہتا ہے کہ عثمان غنی نے اور ابو بکر اور عمر نے قرآن مجید میں تحریف کر دی تھی اور سب صحابہ خاموش رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اگر دو باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرو، اگر قرآن محرف ہے تو پھر صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرنا ہوگا، اگر قرآن مجید صحیح ہے تو صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرنا ہوگا. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کے سامنے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھے اور وہ جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کو لقمہ نہ دے. وہ فوراً اس کو ٹوکتا ہے، فوراً اس کو متنبہ کرتا ہے. امام بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قاری ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دل میں سمجھتا ہے کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، وہ متنبہ کرتا ہے کہ قرآن کو صحیح کرو. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کو آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، قصدن بھی اور اسی طرح سہون بھی. ساون اگر کوئی کرتا ہے تو تب بھی لقمہ دینے والے موجود ہیں، اگر کوئی قصدن کرتا ہے تو اس کی گوشمالی کرنے والے بھی ہر دور میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے اور موجود رہے، اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ حفاظت آپ دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ حفاظت دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی دین کی کروائی ہے. زبانی یاد بھی کروایا اور اوراق میں لکھ کے بھی اس کی حفاظت کروائی. زبانی یاد کرنے والوں میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن مجید یاد تھا، اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ نے قیام اللیل میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر، اور ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ختم کیا، ایک رکعت بیت اللہ کے اندر طواف سے فارغ ہونے کے بعد۔ یعنی اتنا ازبر تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید۔ یہی کیفیت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے نبی علیہ السلام کے دور میں اور بعد کے دور میں اور آج کے دور میں بھی اور اسی طرح قیامت تک کے دور میں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ اب بھی حافظ ہیں یا نہیں، اور قیامت تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ انشاءاللہ رہیں گے۔ بالکل یہی کیفیت اس کے ساتھ ساتھ تحریر کی ہے۔ قرآن مجید لکھا گیا، نبی علیہ السلام کے دور میں لکھا، صحابہ کرام نے لکھا، تابعین اعظام نے لکھا، آج تک لکھا اور چھپا جا رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح لکھا اور چھپا جائے گا۔ لکھنے والوں میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت زید تھے، حضرت معاویہ تھے۔ 50 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جو قرآن مجید اور دوسرے نبی علیہ السلام کے ارشادات لکھا کرتے تھے، جن کی یہ ذمہ داری اور جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہی الہی کو لکھیں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کو، آپ کے اشارات کو اور آپ کے مکتوبات کو وہ لکھیں۔ حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلقی و فہوم الآل العصر میں تقریباً 50 کے قریب حضرات صحابہ کرام کا نام برام ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حفظ بھی اور تحریر بھی مسلسل اس دور سے لے کے اس دور تک اور اس دور سے لے کے قیامت تک یاد بھی قرآن رہے گا، اور اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید تحریر کی شکل میں بھی محفوظ ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعبیر، قرآن مجید کی تفسیر، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جس کو ہم نبی علیہ السلام کے ارشادات اور معمولات کہتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی طرح اسی انداز میں وہ صحابہ کرام نے یاد بھی کیے، صحابہ کرام نے لکھے بھی، آج تک وہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں، صحائف لکھے جاتے ہیں اور چھپ رہے ہیں، اور آج بھی اسی طرح نبی علیہ السلام کے ارشادات اور نبی علیہ السلام کے فرامین آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح یاد بھی رکھے جائیں گے اور لکھے بھی جاتے رہیں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید ہے، بالکل اس کے پہلو بپہلو من اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت انس ابن مالک ہیں، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہاں جی، یہ کثیر الروایہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں ہزارہ احادیث یاد تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 روایات کے حافظ تھے، 5674 روایات کے، اور نبی علیہ السلام سے مختلف انداز سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سلسلے میں اللہ کے نبی سے دعائیں لی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں، حضرت زید فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، 2-3 ساتھی، اور کہتے ہیں آؤ مل کے کچھ اللہ سے مانگیں، دعا کریں۔ ہم دعا کرنے لگے، اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اب ساتھیوں نے مختلف دعائیں کی، جب باری آئی عبداللہ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی علیہ السلام نے بھی اس دعا پہ آمین کہا، اور کہا کہ ابو ہریرہ نے کہ اللہم انی اسألک علما لا ینسا، اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو کبھی مجھے نہ بھولے۔
جو کبھی مجھے نہ بھولے، جس کو میں پڑھ لوں یاد کر لوں وہ پھر مجھ کو ہمیشہ یاد رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب دیکھیے دعا کون کرتا ہے؟ ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہزارہا احادیث کے حافظ ہیں اور راویۃ الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے صحابہ کرام بھی اسی طرح احادیث کو لکھنے والے بھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید ہی کی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، بشیر ابن ناہیق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور ان کا صحیفہ لکھی ہوئی روایات وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اب چھپ چکی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جس طرح قرآن مجید حفظاً یاد رہا، اسی طرح احادیث بھی حفظاً یاد رہی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید کتابت کی شکل میں محفوظ کیا گیا، بالکل اسی طرح احادیث بھی کتابت کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ کی۔ جن جن کے پاس نبی علیہ السلام کے ارشادات تھے، ان میں سے بعض صحابہ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنے صحائف اور اپنے رسائل مرتب کیے، جمع کیے، اپنے نبی علیہ السلام کے ارشادات جو ان کو محفوظ تھی اور یاد تھی۔ یعنی یہ دونوں سلسلے بعد کے دور میں بھی، صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام کے دور میں بھی، قرآن مجید کے حافظ بھی، حدیث کے حافظ بھی، قرآن کی کتابت بھی، حدیث کی کتابت بھی، یہ سارا مسلسل سلسلہ محدثین رحمہم اللہ کے دور میں آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے باقاعدہ ابواب کے تحت تدوین کا آغاز امام محمد زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن مسلم زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ کہنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعین کے دور میں بھی باقاعدہ یہی سلسلہ حفظ کا بھی اور حفظ کے ساتھ ساتھ کس کا؟ تحریر کا بھی تابعین کے دور میں بھی چلتا رہا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے حافظ تھے قرآن حدیث پاک کے، بہت بڑے حافظ تھے، حشام نے ایک بار ان کا امتحان لینا چاہا، حشام نے ان کا امتحان لینا چاہا اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں احادیث لکھوائیے، بتلائیے، سنائیے نبی علیہ السلام کی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، راوی کا بیان ہے کہ ایک مجلس میں 400 احادیث سنائی۔ لطف کی بات سنیے، 400 احادیث سنائی۔ حشام نے پردے کی اوڑ میں ایک کاتب بٹھا رکھا تھا اور کاتب کو حکم یہ تھا کہ زہری جو روایات بیان کرے ان کو جلدی جلدی لکھتے چلے جانا، محفوظ کرتے چلے جانا، لکھتے چلے جانا۔ راوی کا بیان ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 400 احادیث بیان کی۔ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد حشام نے امتحان لینے کے لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ امام صاحب گزشتہ سال آپ نے کچھ احادیث ہمیں لکھوائی تھی، غور کرنا، کچھ احادیث آپ نے ہمیں لکھوائی تھی، وہ احادیث بڑی ہی پیاری، بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز تھی، آپ مہربانی کریں وہ 400 وہ احادیث ہمیں دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ سنا دیں، ایمان تازہ ہو جائے، دوبارہ سنا دیں وہ احادیث۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے حشام نے یہ التجا کی، درخواست کی اور اسی طرح پردے کے اوڑ میں اسی کاتب کو بٹھا دیا کہ زہری وہ حدیثیں پڑھے گا
تم دیکھتے جانا کہیں گڑبڑ تو نہیں کر دیتا. بات سمجھے؟ تو کہیں گڑبڑ تو نہیں کرتے. اب کیا ہے، سال پہلے جو احادیث امام زہری رحمت اللہ علیہ نے لکھوائی تھی، سنائی تھی، 1 سال کے بعد وہی احادیث. پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ 1 سال پہلے میں نے کون سی احادیث سنائی تھی. بات سمجھے یا نہیں؟ کون سی احادیث سنائی تھی، اور سال کے بعد وہی احادیث سنانا، اور راوی کا یہ پھر شہادت دینا کہ میں نے ان 4 احادیث کا اپنے مکتوب میں تقابل کیا. امام زہری نے ایک لفظ کی نہ تقدیم کی نہ تاخیر کی. جس طرح پہلے سال لکھوائی تھی، سنائی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے سال کے بعد روایات اسی طرح سنا دی. یعنی اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسا ضبط، ایسا حفظ اور ایسی قوت اور ایسا کمال عطا فرمایا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ان کے واقعات سنتے ہوئے اور ان کے واقعات پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسا ضبط اور کیسا حفظ، کیسی قوت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات کو دے رکھی تھی. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ محدثین رحمہم اللہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. محدثین رحمہم اللہ کو اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کوئی کام ہی نہیں، کوئی مشغلہ نہیں، صرف ایک شغل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنانے والا کون ہے، ہم اس کے پاس پہنچے اور جا کے اس سے حدیث کا سبق حاصل کریں. اور پھر یہ کوئی ایسے ہی نہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صداقت، ان کی عدالت، یہ وقت ان کا زہد، ان کا ورع اور ان کا تقوی، یہ ساری داستانیں ان کی پڑھ کے حیرت رہتی ہے، حیرت ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اب ذرا غور کریں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ دونوں نے مشورہ کیا کہ چلیں جا کے صنعاء میں امام عبد الرزاق سے جل کے حدیث پڑھیں. دونوں نے یہ عزم کیا، مشورہ کیا کہ صنعاء یمن کا جو بڑا شہر تھا، دارالحکومت تھا، وہ دارالخلافہ تھا، وہاں چل کے جا کے حدیث پڑھیں امام عبد الرزاق سے. یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے پڑھتے ہیں چل کے. پہلے ایک کام کریں، پہلے حج کا مہینہ آ گیا ہے، حج کے دن آ گئے ہیں، چلے پہلے حج کرتے ہیں اور حج سے فارغ ہو کے پھر جناب صنعاء یمن میں چلے جلیں گے امام عبد الرزاق کے پاس پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر، وہاں پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے. اب آپ تو سوچیں ذرا اللہ کے لیے، یہ حج کرنے کے لیے دونوں بھائی یہاں پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، طواف کے دوران وہاں امام عبد الرزاق سے ملاقات ہو جاتی ہے. امام عبد الرزاق ان پہ نظر پڑ جاتی ہے. وہ جن کے پاس جانا تھا صنعاء میں یمن میں، وہ تو حج پہ آئے ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یحییٰ بن معین کہنے لگے بھائی وہ مہینے کا سفر ہمارا کھوٹا ہو گیا، ختم ہو گیا، ضرورت نہیں پڑے گی اس کی. ہم عبد الرزاق سے، امام صاحب سے، استاد جی سے کہتے ہیں کہ یہاں مجلس ایک لگا لیں، کچھ وقت ہمیں دے دیں، آپ تھوڑا سا وقت عنایت فرما دیں، حدیث سنا دیا کریں، ہم سن لیا کریں گے. یا حرم پاک میں بیٹھ کے بیت اللہ میں یہ بات کہی امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے. امام احمد بن حنبل جواب کیا دیتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی یہ کام یہاں ہو تو جائے گا، لیکن ہم اپنی نیت کو بدلنا نہیں چاہتے. طالب علم بننے کی نیت سے جو ہم نے عزم کیا تھا
اس نیت کو ہم بدلنا نہیں چاہتے. ہم حج کر کے صنعاء پہنچیں گے اور صنعاء جا کے امام عبدالرزاق سے حدیث پڑھیں گے. آپ اندازہ کریں اگر وہ مکہ مکرمہ میں پڑھتے تو وہ طالب علم نہ رہتے, استاد سے علم حاصل نہ کرتے, علم حاصل کرتے. لیکن اپنی انہوں نے جو نیت کر رکھی تھی کہ ہم نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم نے صنعاء میں جا کے پڑھنا ہے, بس اس نیکی کی نیت کو انہوں نے بدلنا بھی گوارا نہیں کیا. اس نیکی کی نیت کو بھی آپ اندازہ کریں, کوئی اور نیکی کا کام بڑا ہو, بڑا نیکی کا کام ہو, جب یارو اتنا نیکی کا, اتنا سا ارادے کا اور اتنی نیت کا معمولی سا عمل وہ بھی ضائع نہ کریں تو کسی اور نیکی کے عمل کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو وہ ضائع کر دیتے ہوں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جس حدیث کو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے. انہوں نے حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوائی اور سنگی لگوا کے نبی علیہ السلام نے حجام کو اس کی قیمت ادا کی. امام صاحب فرمانے لگے یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, ابھی تک سنگی لگوائی نہیں. حجام کو بلایا, سنگی لگوائی اور سنگی لگوانے کے بعد اس کو اس کی قیمت ادا کی تاکہ اس حدیث پہ عمل بھی ہو جائے. آپ غور کریں کہ سنگی لگانا کوئی سنت تو نہیں ہے نا, بیماری کا علاج ہے نا. غور کیجئے, سنگی لگوانا سنت تو نہیں ہے نا, بیماری کے علاج کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اس کو متعین فرمایا اور اس کو آپ نے پسند کیا, ترغیب دی کہ سنگی لگواؤ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے, ہم کو بھی کرنا چاہیے. یعنی یہ حضرات جو احادیث پڑھتے تھے, جو احادیث پڑھاتے تھے, اس کے وہ عامل بھی تھے, اس پہ وہ عمل بھی کرتے تھے. صرف پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں تھا بھائیوں, بلکہ اس پہ عمل کرنے کا اہتمام بھی تھا ان محدثین رحمہم اللہ کے. آپ دیکھیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ابن عساکر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے ایک بار فرمایا کہ لو نادانی من السماء ان اللہ قد احل الکذب ما کذبت. کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے, بلاوا آ جائے, پیغام آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ کو حلال قرار دے دیا, جھوٹ نہیں ہے, تو زہری فرماتے ہیں میں جھوٹ پھر بھی نہیں بولوں گا. اگر آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ سے یہ کتنے مجتنب تھے. چہ جائے کہ جناب ایک گروہ ایسا ہو کہ جس کی دین کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو. یہ وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے جھوٹ کو پاک کرنے والے تھے. خود جھوٹ سے بچتے ہی نہیں تھے بلکہ آپ کی طرف جھوٹے جو روایات انتساب کرتے تھے ان کو بھی پاک اور ان کو بھی صاف کرتے تھے, ان کا پلہ بھی صاف کرتے تھے. امام عبداللہ بن داود رحمۃ اللہ علیہ نا, امام عبداللہ بن داود ہے, اور اسی طرح ایک اور محدث سے بھی یہی قول منقول ہے. وہ کہتے ہیں انی تائب من کل ذنب الا الکذب فانی لم اکذب قط. اللہ اکبر. میں سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا. میں جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا اس لیے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے, میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, اس لیے میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن اللہ بالذوالجلال سے جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا. میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ربیع ابن حراش رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے, ان کا بیٹا, دونوں دو بیٹے تھے اور دونوں حجاج بن یوسف کو مطلوب تھے. علماء جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی تلوار سے کہتے ہیں کوئی بچا نہیں. حجاج بن یوسف کی تلوار سے کوئی بچا
سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ جیسے، وہ بھی حجاج بن یوسف کی تلوار کی نظر ہو گئے. اللہ اکبر. تو ربیع بن حراش کے دونوں بیٹے ان کی تلاش میں تھے حجاج کے کارندے اور حجاج بن یوسف. اب کیا ہے، کسی نے کہا وہ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں ربیع کے بیٹے نظر نہیں آتے، جاؤ تم جا کے ربیع سے پوچھ لو کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں. باپ سے پوچھ لو بیٹے کہاں ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، باپ بتلا دے گا تمہیں. حجاج کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا اس کے بیٹوں کے ساتھ کیا حشر کرنے والا ہوں. باپ کیسے بتلا دے گا کہ میرے بیٹے فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگا ہاں ربیع بالکل سچ سچ بتا دے گا تمہیں، اس لیے کہ ربیع نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر. ربیع نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے. حجاج نے ربیع بن حراش کو بلا کے پوچھا ربیع بتلاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہیں. کہنے لگا وہ اندر کا کوٹھا اس کے بستروں کے نیچے چھپے ہوئے. حیران گیا، بندے گئے بھیجے اس نے اپنے یعنی سپاہی، اور وہاں جا کے اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئے. جہاں اس نے بتلایا تھا وہیں سے وہ دونوں بیٹے ملے. حجاج حیران رہ گیا کہ ربیع اتنا سچا، اتنا سچ بولنے والا کہ اس کو اپنے بیٹوں کی حیات اور زندگی کے بارے میں بھی کوئی پرواہ نہیں. ربیع کی سچائی اور صدق دیکھ کے حجاج نے کہا جاؤ میں نے تم کو اور تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم کو معاف کر دیا. یہ تھے وہ ہمارے اسلاف جو جھوٹ سے اتنا بچنے والے تھے. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی صحیح بخاری کا آپ درس سن رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے غیبت کو حرام ٹھہرایا ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی. یہ غیبت اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے، بلکہ اتنا کہنا چاہیے کہ لطف کا دھندا ہے، لطف کا دھندا. قرآن مجید نے خود کہا یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. گوشت کھانے سے جس طرح لطف آتا ہے، اسی طرح غیبت کرنے والے کو دوسرے کی عیوب اچھالتے ہوئے لطف آتا ہے. بات سمجھا یا نہیں؟ اسی طرح اس کو بھی لطف آتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ لطف محسوس کرتا ہے. جس طرح گوشت کھاتا ہوا لطف محسوس انسان کرتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے نبی نے غیبت کو حرام ٹھہرایا ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. یہ ایسے ہی نہیں تھے، ان کے کاموں کے دھندے اور ان کے کاموں کے تذکرے اور ان کے کاموں کی عظمتیں آج ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں ہے؟ صرف ان کے اس کتاب لکھ دینے سے نہیں، کتاب لکھ دینے سے ہی نہیں، ان کے ورع، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی صداقت اور ان کی امانت اور اس طرح ان کا دین پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس عمل میں شامل تھی. آپ اندازہ کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑے محدث تھے. بلا شبہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے مورخ تھے، بہت بڑے معرفت علم کے عالم تھے، لیکن بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے عابد، بہت بڑے زاہد بھی تھے. بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد بھی تھے. یہ نہیں، معاف کرنا، کرمے کتابی محاذ نہ تھے، وہاں سنا کے سو جانے والے نہ تھے، بلکہ خود شب زندہ دار تھے اور اتنے عبادت گزار تھے. اللہ اکبر. وراق ان کا شاگرد کہتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جس وقت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنتوں کی نیت باندھی ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھوا کے کہا وراق دیکھو تو صحیح
یہ میری کمر پہ کیا ہو رہا ہے، یہ میری کمر میں کچھ درد محسوس مجھے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھا تو یہ بھیڑ، اور جس کو آپ ڈیمو کہتے ہو اپنی زبان میں بھیڑ، یہ بھیڑ کے ڈھسے ہوئے 16 نشان ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمر پہ۔ 16 نشان، 1 2 3 نہیں، 1 2 3 نہیں، ایک دفعہ بھیڑ ڈنگ لگا دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے، کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 16 ڈنگ برداشت کرتے ہیں اور نماز کو توڑتے نہیں، نماز کو توڑتے نہیں۔ سائل پوچھتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے صحابہ کرام کا واقعہ سنا کہ ایک صحابی پہرا دے رہا تھا، ابو داؤد میں ہے، اور دشمن نے سمجھا پتہ نہیں یہ کوئی کیا ہے، انسان نہیں کھڑا بلکہ کوئی اور چیز کھڑی، اور تاک کے ایک تیر مارا، اور وہ تیر لگا صحابی کی کمر پر، خون بہ نکلا۔ صحابی جو ساتھ لیٹا ہوا تھا اس کو جب خون مس ہوا وہ اٹھا، دیکھ کے حیران رہ گیا، پوچھا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ کہنے لگا کیا بتلاتا، سورت بقرہ میں نے شروع کر رکھی تھی، دل نے چاہا کہ یہ مکمل کاری لوں، پھر اسلام پھیروں گا۔ یعنی وہ نماز پڑھتے تھے تو اتنے انہماک سے، اتنی دل لگی سے، اتنے دل جمی سے، ان کے ورع اور تقویٰ کی داستانیں دیکھیے کہ والدہ 1000 دینار دے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو روانہ کرتی ہے کہ بیٹا جاؤ اور اس 1000 دینار کو علم کے حصول میں صرف کر دو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سفر پہ نکلے ہیں، کشتی پہ سوار ہیں، اور باتوں باتوں میں ایک چالاک مسافر نے، ساتھی نے، اور آج کل بھی چالاک ساتھی اور پاس بیٹھ کے کچھ کھلا کے بے ہوش کر کے اس کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں یا نہیں چلے جاتے، خیر خواہ بن کے، آج بھی ہے یا نہیں؟ مارے آستین آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ بات نقول آ گئی کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں، والدہ نے دیے ہیں دین کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ بوقت ضرورت مجھے کام آئے۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ وقفے کے بعد وہ جو ساتھی تھا وہ شور ڈالنے لگا، موہو میری تھیلی تھی، میرے پاس پیسے تھے، 1000 دینار اس میں تھے، وہ پتہ نہیں کس نے اٹھا لیے، پتہ نہیں کس نے چوری کر لیے۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے اگر وہ ہے تو میرے پاس، کسی ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے اس کو بتلا دیا، اور اب وہی مطالبہ کر رہا ہے، وہی تو بات دوہرا رہا ہے کہ میری تھیلی تھی اور 1000 اس میں دینار تھے، اگر میرے قبضے سے، میرے ہاتھ سے وہ 1000 دینار نکل آئے تو میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا، میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا، اور میں اگر دین پڑھ بھی لوں تو لوگ کہیں گے جو درہم و دینار کا چور تھا وہ حدیث کا چور کیوں نہیں ہوگا۔ خاموشی سے کیا کیا، 1000 دینار کو جناب دریا میں پھینک دیا، خاموشی سے اللہ کے سپرد کر دیا، تاکہ اس الزام سے بچا جائے، کوئی مجھے چور نہ کہے، نقصان برداشت کر لیا، لیکن اس الزام کو لگنا گوارا نہ کیا۔ یہ تھا ان کا تقویٰ اور یہ تھی ان کی پرہیزگاری، یہ تھا ان کا ورع، ان کے انہی اخلاق، عمل اور کردار کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہے۔ ان کے کام کی حیثیت اپنی جگہ، اس کی حیثیت اور اس کی حکمتیں اپنی جگہ، اس کی گہرائی اپنی جگہ، اس کی وقت کتاب کی عظمت اپنی جگہ، لیکن صرف کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہی نہیں، اس کتاب کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس کتاب کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو، جتنا بڑا کردار تھا اتنی بڑی کتاب بھی اس آدمی نے لکھی، محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ اخلاق کے اعتبار، ہر اخلاق، عمل، کردار، ورع، تقویٰ، زہد، پرہیزگاری، ہر اعتبار سے اگر دیکھنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آج اس بات کا کوئی پاس اور خیال نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد مسجد ہی سے کنگا جیب سے نکالتے ہیں، داڑھی کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسجد میں؟ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد داڑھی کو صاف کیا اور جو بال ہے وہ نیچے گر رہے ہیں مسجد میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کی داڑھی کا بال گرا اور اس نے یہاں تھا نا داڑھی کا بال جو گرا، اور اس نے اٹھا کے مسجد میں پھینک دیا، اپنے کپڑے سے اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ مسجد میں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے وہ بال اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیے۔ کوئی بات سمجھے؟ اور فرمانے لگے بھائی جو بال کپڑے پہ مناسب نہیں ہے وہ اللہ کے گھر میں پھینکنا بھی مناسب ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ تو آج یہ مسجدوں کا ادب، یہ اللہ کے گھروں کا احترام، آج اس کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق کی ایک دلیل، معمولی سی دلیل۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا تعلق تھا، دین کے ساتھ ان کی کتنی وابستگی تھی، اور ان کی اسی وابستگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے کام میں برکت ڈالی۔ اللہ پاک انہی کے نقش قدم ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی، دین کو پہ عمل کرنے کی، دین کو آگے سمجھانے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔